ہم نے بیان کیا تھا آداب مسجد میں سب سے پہلا مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے اور بجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بجماعت نماز کی ادائیگی تنہا پڑھنے سے ایک روایت کے مطابق 25 درجے اور ایک روایت کے مطابق 27 درجے افضل ہے۔ اور جن لوگوں کے دل مسجد سے اٹکے رہیں تو کل بروز قیامت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اور وہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ آج مین چیزیں جو عام طور پہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے آداب جو ہے لوگ اس میں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، کہیں قصدن کہیں ساون، لہٰذا لوگوں کو آگاہی ضروری ہے کہ مسجد کے آداب میں اہم چیزیں کیا ہیں۔ جب آپ مسجد میں آنے کے لیے گھر سے چلتے ہیں تو ظاہر ہے ارادہ نماز کا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کیا کریں گھر میں اگر پانی موجود ہے تو گھر سے وضو کر کے چلیں۔ مسجد میں وضو کرنے کے لیے ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر مسجد میں جو وضو کا انتظام کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گھر سے نہیں روانہ ہوتے، اپنی دکان سے آ رہے ہیں، راہ چلتے مسافر ہیں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں یا گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے۔ گھر سے وضو کر کے چلیں گے تو پوری جو ہے چاق و چوبند ہو کر پوری تیاری کے ساتھ، اور جب بندہ اللہ کی راہ میں عبادت کے لیے چل پڑتا ہے تو گویا کہ وہ نماز میں شامل ہو چکا ہے، نماز کے برابر اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے گھر سے جب وہ چلتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس کے لیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا سیدھا پیر داخل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جس کو عربی میں یاد نہ ہو تو وہ اردو میں یہ دعا اسی ترجمے کو ریپیٹ کر لے، کوشش کرے کہ عربی میں یاد ہو جائے، اگر یاد نہ ہو سکے تو وہ اردو میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، یہ دعا کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر جو ہے وہ مسجد میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ مسجد میں داخل ہو کر اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، نویت سنت الاعتکاف، یہ اعتکاف سنت ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیا تو عبادت کی غرض سے ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا کام جو عام طور پہ مسجد میں نہیں کرنا چاہیے اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا عام حالت میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اچھا ایسا نہیں کہ کھانے کے لیے ہی بیٹھیں گے اعتکاف کی نیت کر کے، عبادت آئے ہیں عبادت کی نیت سے، لیکن ضمناً کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور جب تک وہ مسجد میں موجود رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا پڑھیں گے؟ نویت سنت الاعتکاف۔ اچھا اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے میں ایک بڑی اہم چیز اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب مسجد میں نمازی وضو کرتا ہے۔ اچھا آج میری کوشش ہوگی کہ جماعت اپنے ٹائم پر ہو، پوری 1:30 بجے کھڑی ہو جائے، تو 2-3 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میں قصداً جو ہے اس کو 10 منٹ تک لے کے جاتا تھا آگے، اس لیے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے، باہر بھی وہ جو ہے کافی نمازی ہوتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ آئی ہے، کمپنی سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور ان کو وقت پر پہنچنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد کمیٹی بھی جو ہے ان کی طرف سے بھی زور ہے کہ اپنے وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے، اور وقت پر ہی ہونی چاہیے۔ وہ تو عوام کی اجازت سے ہم نے اس کو سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے 10 منٹ آگے بڑھایا تھا۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جماعت اپنے وقت پر کھڑی ہو، لہٰذا جو پہلے آئیں گے سنیں گے شروع سے، ظاہر کم وقت ہو جائے گا ہمارے پاس،
تو پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو جتنا سنے گا دین کی باتیں اتنا سیکھے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو حضرات مسجد میں وضو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وضو کرنے کے بعد اپنے گیلے اعضاء کو جو اچھی طرح سے اس پہ پانی گرا دیں، یعنی اس کو صاف کر لیں اچھے طریقے سے داڑھی وغیرہ سے، اور اگر رومال رکھیں تو اور زیادہ اچھا ہے، اور زیادہ اچھا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ وضو کا پانی جب تک جسم سے ٹچ رہتا ہے تو وہ وضو کے قطرے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک جب تک کہ معاملہ آداب مسجد کے خلاف، آداب مسجد کے ساتھ رہے۔ لیکن اگر پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد میں، مسجد کی دریاں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں میں کرہات پیدا ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے کم از کم وہ اتنا پانی جو ٹپک رہا ہے داڑھی سے یا بالوں سے کم ہے۔ جماعت کھڑی ہو چکی، آپ وضو کر رہے ہو، پوچھیں گے، اپنے آپ کو سیٹ کریں گے، ٹائم لگے گا، تو بس اتنا کر لیں کہ پانی جو ہے جو ٹپک رہا ہے اس کو روک لیں، مسجد میں انٹر ہو اور جو ہے آ کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ بعض حضرات وضو کرنے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ان کا میل صاف نہیں ہو پاتا، خاص طور پہ پیروں کا میل۔ ہمارے یہاں ڈسٹ والا ماحول ہے، پیدل چلتے ہیں پیر گندا ہو جاتا ہے، چپلیں گندی ہو جاتی ہیں، یا جو ہے شوز کے اندر میل ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیر کے اندر میل ہوتی ہے۔ بس جلدی جلدی وضو کرنے میں بس پیر گیلا تو ہو جاتا ہے، پانی بھی بہہ جاتا ہے اس سے، وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن میل صاف نہیں ہوتا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، گیلا پیر جب وہ لے کے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو مسجد کے پائدان کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس میں صاف کیا، آگے اگر اس میں بھی صاف نہیں کیا تو پھر وہ ساری دریاں خراب کرتا ہوا آتا ہے۔ ابھی بیچ میں جو ہے صفے بیچ رہی تھی تو بڑا معاملہ یہ پیش آ رہا تھا، وہ سفید جو ہے دریاں مسجد کی چادر بڑی گندی ہو رہی تھی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ بہت سے لوگ صحیح سے وضو بھی نہیں کرتے، یعنی جلدی جلدی میں پیر تو گیلا کر لیتے ہیں، سارے ارکان بھی پورے کر لیے ہوں گے، لیکن جس طرح صفائی جو مقصود ہے، وضو کا مقصد صفائی اور پاکی، تو وہ صفائی نہیں ہو رہی، تو اچھی طرح سے جو ہے مل کے تاکہ سب گند صاف ہو جائے۔ وضو کے مقاصد میں سے ایک اولین مقصد یہ ہے کہ صفائی اور پاکیزگی، تو اگر صفائی نہیں ہوگی تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے قطروں سے جو ہے جو وضو کرتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال کریں کہ جو قطرے جو ہے وہ جسم کے باقی حصے پر نہ چھینٹے، کم سے کم چھینٹے آئیں، یعنی چھینٹے نہ آئیں۔ ظاہر ہے وہ بچ تو سکتے نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اس وضو کے پانی سے گناہ بھی جڑ رہے ہوتے ہیں، ناپاکی کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہ بھی جڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر لگ جائے، قطرے آ بھی جاتے ہیں چھینٹے، تو کپڑا بہرحال ناپاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ تم جنت کے باغوں میں سے جب گزرو، جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو اس جنت میں داخل ہو کر وہاں سے کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ اب صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ جنت کے باغوں میں سے گزرے، دنیا میں بھی جنت کہاں سے ملے گی، اور پھر اس چرنا کیسا ہے اس میں، یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجدیں تمہارے لیے جنت کے باغ ہیں۔ کیا ہے؟ یہ مسجدیں تمہارے لیے جنت کے باغ ہیں، اور جب مسجد میں چلے جاؤ، جب جنت کے باغ میں داخل ہو جاؤ تو کچھ کھا لیا کرو، اور کھانا تمہارا اس مسجد کے اندر کیا ہے؟ تسبیحات، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات ہیں۔ تو جب بھی مسجد میں داخل ہو تو فالتو نہ بیٹھے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں کچھ نہ کچھ۔ اچھا نماز، ظاہر نماز تو پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، لیکن ضمن یہ سارے کام آتے بیٹھے مسجد میں۔ اچھا تحیۃ المسجد کا موقع ملے تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تحیۃ الوضو کا موقع ملے تحیۃ الوضو پڑھ لیں، یہ دو رکعت نفل ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو۔ اور سنت کا ٹائم ہے پڑھنے کا جماعت سے پہلے والی، تو وہ سنت ادا کریں، سنت ادا کریں گے تو تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا، تحیۃ الوضو کا بھی ثواب ملے گا، سارا نیت کے اوپر ہے۔ تو
ذکر و اذکار کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے باغوں کی غذا ہے اس دنیا کے اندر، جو ساری کی ساری جمع ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان تسبیحات میں صدقے کا ثواب ہے۔ کس کا؟ صدقے کا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، بڑے فقیر مینش آدمی تھے، جو کچھ ہوتا تھا اپنی ضرورت سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ ایک غم لے کے، ایک فکر لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ امیر لوگ ہم سے نیکیوں میں سبقت لے کے چلے جاتے ہیں، وہ کیسے؟ ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، یہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہو سکتا ہے دیتے ہیں، لیکن یہ کوانٹٹی کے حساب سے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بھی صدقہ موجود ہے، فی کل تحلیل صدقۃ، فی کل تحمید صدقۃ، فرمایا تمہارے ہر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں صدقہ ہے، تمہارے ہر کلمہ الحمدللہ پڑھنے میں صدقہ ہے، فی کل تسبیح صدقۃ، ہر تمہارے کلمہ سبحان اللہ پڑھنے میں صدقے کا ثواب ہے۔ تو یہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہیں۔ وہ تسبیح یاد ہے نا جو میں اکثر یاد کرواتا ہوں آپ کو، کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو یہ کلمہ بہت زیادہ پسند ہے، زبان سے آسان ہے کہنے میں، لیکن اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی، یہ اتنی بڑی تعداد بتائی، یعنی کثرت کہ یہ نیکیوں سے بھر دیتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے تو اس کا مزہ ہی دوسرا ہوگا۔ تو کیا ہے؟ تسبیحات پڑھتے رہیں مسجد میں بیٹھ کے اور جنت کی یہ غذا حاصل کرتے رہیں۔ اس مسئلے کو، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا یہ بے ادبی ہے۔ ناپاکی کی حالت سے مراد کہ غسل واجب ہے اور غسل نہیں کیے ہوئے، یا وہ خاتون جو حیض سے ہو، جس کے ایام چل رہے ہیں، ایسی خواتین کا مسجد میں آنا ممنوع ہے، اور جو ہے ایسے افراد کا، ایسے مردوں کا مسجد میں آنا حرام، سخت منع ہے کہ وہ بے غسل مسجد میں قدم رکھیں۔ مسجد کی حدود جہاں پہ نماز، جہاں سے آپ چپل اتار کے آتے ہیں، یہ ساری مسجد کی حدود ہے۔ وضو خانے پہ وہ جا سکتا ہے پاکی کی نیت سے، اور بھی سارے جو ہے مسجد کے ارد گرد کا جو ایریا ہے اس میں جا سکتا ہے، لیکن وہ جگہ جہاں مسجد نمازیں ادا کی جا رہی ہیں وہاں پہ جنوبی کا آنا جو ہے یہ ممنوع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کسی پر غسل لازم ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ تو مسجد میں ہی ہے۔ اچھا، اعتکاف وہ رمضان کے اعتکاف میں ہے، اہم اعتکاف ہے، اور اس میں اعتکاف کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس پر غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو جائے اس کو سوتے میں، تو اب وہ غسل کی حالت میں مسجد میں موجود ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ موجود ہے، کیا اس پر گناہ لازم ہوگا؟ نہیں، گناہ لازم نہیں ہوگا، بشری تقاضوں کے تحت یہ چیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے وہاں تک اٹھ کر نہانے کے لیے جائے گا، غسل خانے میں جائے گا، تو یہ مسجد سے چل کر گیا تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ وہیں پر تیمم کر لے، تیمم کر لے مسجد میں ہی۔ جب اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے ناپاکی ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ اب تیمم کے لیے جو ہے طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جو ہے مٹی، ڈسٹ والی جگہ، یہ دریوں پر بھی ڈسٹ ہوتی ہے نا، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ پتھر والی چیز، جو بھی اسٹون والی چیز جو آپ کو نظر آ رہی مسجد کی دیواروں سے، مسجد کی دیواروں پر بھی ہمارے ڈسٹ والا ماحول ہے تو تقریباً ہر جگہ آپ کو جہاں ڈسٹ آپ کے ہاتھ میں لگے، جہاں ٹچ ہو رہی ہے تو تیمم ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ مارے، چہرے پر پھیرے اور دونوں ہاتھ اس پہ مار کے پھر جو ہے سیدھے ہاتھ پہ اس طرح پھیرے کہ چاروں طرف ہاتھ گھوم جائے، اور پورا ہاتھ اس الٹے ہاتھ پہ پھیر لیں، یہ تیمم ہو گیا۔ ہاں، یہ بڑی اہم موقعوں پر تیمم ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تیمم اس کے لیے فرض کے زمرے میں نہیں ہے، واجب کے زمرے میں نہیں ہے، بلکہ احتیاط، مستحب زیادہ کہیں گے، کیونکہ وہ چل کے جانا ہے، اس کو مسجد کا بقیہ حصہ چل کے جانا ہے، اس کے بعد وہ جا کے غسل ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے آداب میں سے یہ ہے۔ مسجد میں دوڑ کر آنا یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ نمازی حضرات خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دیں کہ بعض دفعہ جماعت چھوٹ رہی ہو یا رکعتیں چھوٹ رہی ہوں تو وہ دھم دھم بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ پورے وقار کے ساتھ
جو ہے جس طرح ایک میانہ روی ہوتی ہے، میانہ روی کے ساتھ مسجد کی طرف مسجد میں چلیں، اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے دوڑ کر آئیں گے، اگر باوضو ہے، فرش آپ کا پیر گیلا ہے تو اس پہ گر بھی سکتے ہیں، اور کسی سے ٹکرا گئے تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ تو آپ طریقے سے آئیں چلتے ہوئے، یہ فکر نہ کریں، ظاہر لیٹ تو ہو ہی گئے ہیں، لیکن جو ہے آپ تیز دوڑتے ہوئے آئیں گے، آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا، اور جب نماز میں کھڑے ہوں گے فوری طور پر سانس بحال بھی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے غلطی میں کچھ تکبیر تحریمہ اور دیگر معاملات میں جو فرض کے زمرے میں آتے ہیں اس میں کہیں مسٹیک نہ کر دیں۔ تو دوڑ کر نہیں آنا ہے، اپنے آرام سکون سے آئیں، اس کے بعد رکعت میں شامل ہو۔ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ میں جو ہے رکعت نکل جائے گی، یا جو ہے میں لیٹ ہو جاؤں گا یا پیچھے رہ جاؤں گا۔ مسجد سے گھر سے چل دیے ہیں، نماز کا ثواب ملنا شروع، میں نے بتایا نا، ہاں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ آپ بعض دفعہ لوگ نمازی پریشان، امام سے 2-4 منٹ آگے کسی وجہ سے وہ مصلی پہ نہ پہنچ سکے تو لوگ چیمے گوئیاں شروع کر دیتے ہیں، باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنی نماز کی بڑی فکر لگ جاتی، لو بھائی 1 منٹ اوپر ہو گیا، امام صاحب لیٹ ہو گئے، 15 سیکنڈ جماعت لیٹ کھڑی ہو گئی۔ عام طور پہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹائم میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، جب لوگ کثرت سے جمع ہو جاتے تھے تو حضور تشریف لاتے تھے، جماعت کھڑی ہوتی تھی، امام کا انتظار کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ امام کا انتظار کرنے میں نماز کے برابر ثواب ہے، نماز کے برابر ثواب ہے۔ لہٰذا اگر کبھی امام سے اس طرح کی وہ ہو جاتی ہے، مسٹیک نہیں کہیں گے اس کو، بشری تقاضوں، وہ بھی ہماری آپ کی طرح سب کی طرح انسان ہے، تو کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو جو ہے اس میں جلدی نہ کیا کریں۔ تو دوڑ کر مسجد کی طرف نہیں آنا، ٹھیک۔ مسجد میں غیر مسلم کا داخل ہونا یہ ممنوع ہے۔ مسجد کے حدود میں جہاں تک مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسجد میں اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا یہ انتہائی مسجد کے خلاف ادب ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کے جہاں اللہ کو پکارا جاتا ہے، جہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے چلا کر کہے میری مدد کر دو، میرے پاس یہ مسئلہ، میرے پاس، اچھا یہ ایک سوسائٹی کی پرابلم ہے ہماری، اس میں اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے، اس میں سوسائٹی کے لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ آخر اس بندے کو نوبت یہاں تک کیوں آ پہنچی کہ وہ مسجد میں کھڑا ہو کے پکار رہا ہے۔ اس میں اہل محلہ ذمہ دار ہوں گے، اس کے عزیز رشتہ دار ذمہ دار ہیں، اور مسجد میں نہیں، اپنی ذات کے لیے سوشل ورکنگ ہو، اجتماعی ہو، تو رسول اللہ بھی منبر سے کہتے تھے کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، آ جاؤ بھائی، مسجد کی تعمیر کے لیے اتنی ضرورت ہے، فلاں سوشل کام کرنے کے لیے اتنی ضرورت ہے، تو لوگ کرتے تھے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے کوئی کھڑا ہو کے اس طریقے سے نہ مانگے۔ ہاں کسی کا مانگنا بہت ضروری ہو جائے، اول تو میں بارہا اس کو کہتا ہوں کہ عزت نفس اپنی مجروح نہ کرے کوئی، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کا راستہ بند ہوتا ہے 10 دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی نوبت آ جائے تو پھر وہ مسجد کے باہر کھڑا ہو جائے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کی نوبت آئے۔ تو مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ انتہائی مسجد کے خلاف، ادب کے خلاف ہے۔ اچھا ایسے میں ایک چیز اور بھی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کا حکم ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں، سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مسجد میں اس طرح مانگتا ہوا نظر آ جاتا ہے تو اس کو جھڑکے نہیں، اس کی بے عزتی نہ کریں، ہاں بس بڑے طریقے سے ادب کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے سائڈ میں لے جائیں، اس کو سمجھا دیں، جھڑکی بھی نہ ہو، یہ اس حکم پر بھی عمل ہو جائے اور دوسرے حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو۔ یہ کون سے بچے ہیں؟ ہر بچے سے نہیں، یہ بچہ بیٹھا ہوا نا کتنے ادب سے بیٹھا ہوا ہے، اور بھی بچے ہیں ملیں گے آپ کو ادب سے۔ اگر آپ کی مسجدوں سے بچوں کے شور کی آواز آنا ختم ہو گئی، سمجھ لو کہ آپ کا مستقبل اور آگے ہمارے اس تہذیب کا مستقبل خطرے میں ہے۔ جی جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس حدیث کو لے کر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ نماز کی حالت میں ہمیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ دیتے تھے کہ چلو بھائی سائڈ میں جاؤ، اس سے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو مسجد کے ادب کو پامال کرتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو پاکی ناپاکی کے فرق کو نہیں سمجھتے، ان بچوں سے بچایا جائے گا۔ ورنہ بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیں مسجد، ان کو مسجد کا ادب پتہ چلے۔ ہاں
صف درمیانے صف کا مسئلہ ہے تو ان کو سائڈ میں کھڑا کریں، یا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے لیے الگ پورشن بنایا جائے۔ اب باہر کنٹریز میں جائیں گے نا، مسجد میں وہاں پہ کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہاں مسجد میں بچوں کے لیے پلے لینڈ بنا ہوتا ہے سائڈ میں، تاکہ پیرنٹس آ کے اگر نماز ادا کر رہے ہیں یا اجتماع میں شامل ہے تو بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کا انتظام رہے، وہی بچے والدین کو دیکھ دیکھ کے نماز سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کو بالکل نکال دیں گے مسجد سے، بچے نماز کہاں سیکھیں گے؟ تو بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیں، ان کو ادب سکھائیں، پاکی نہ بچے جب آئیں گے پاک رہنا سیکھیں گے تو گھر میں پاک رہیں گے، نہیں سیکھیں گے تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں پاک رہنا نہیں سیکھتے، وضو کرنے کا طریقہ کیسے آئے گا ان کو؟ اور یہ کون سے پاگل ہیں جو بالکل ذہنی معاف ہوتے ہیں، جن سے مسجد کو اور نمازیوں کو خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے، ورنہ بہت سے ذہنی مریض بیچارے وہ آتے ہیں مسجد میں لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بس وہ خاموشی سے وضو کریں گے، وہ اتنا ہوش ہوتا ہے ان کو، اتنی عقل کام کر رہی ہوتی ہے کہ وضو کرتے نماز پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی عبادت کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کی ٹینشن کی وجہ سے جو ذہنی دباؤ میں وہ دور ہو جائے۔ تو وہ پاگل جو مسجد میں آئے پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھ پائے وہ، اور جس سے نمازیوں کو خطرہ ہو، ان لوگوں کو دور رکھا جائے، اور ہر وہ کام جس کا تعلق دنیا سے ہے وہ مسجد میں نہ ہو، یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے۔